اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا رب آپ کا، ولو شاء رب کا اور اگر آپ کا رب چاہتا، لآمنا تو ضرور ایمان لے آتے، من جو کوئی ہے فی الارض زمین میں، کلہم سارے، جمیعہ سب کے سب، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے۔ افا انتا کیا، فا پس آپ، انتا آپ، تکری ہو جبر کریں گے، الناس لوگوں پر، افا انتا تکری ہو الناس کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون وہ ہو جائیں مؤمنین مومن، حتیٰ یکون مؤمنین یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، افانت تکریہ الناس حتیٰ یکون مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم اس سورت کے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر جو کفار نے اعتراضات کیے، شبہات کا اظہار کیا، قرآن مجید پر اعتراضات کیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعتراضات ذکر کیا اور اس کا جواب تفصیل سے بیان کر دیا۔ وہ کہتے تھے، ایک اعتراض اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دین حق ہے اور اگر نہ مانیں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے عذاب آنے کا تو وہ ہم پر آ کیوں نہیں جاتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تھے کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ اللہ کی بندگی میں آ جائے، کلمہ پڑھ لیں۔ آپ ان کی ہدایت کے بڑے طلبگار تھے اور ہر ممکن چاہتے تھے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنی قدرت مشیت کا ذکر کیا ہے اور ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و رسالت کا بھی ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اپنی نسبت اپنے حبیب کے ساتھ ذکر کی اور اس میں حضور کی شان بھی ہے۔ فرمایا اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَن فِی الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو روئے زمین پر موجود سارے کے سارے انسان ضرور مسلمان ہو جاتے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر اللہ تعالی مسلط کر دیتا ایمان کو، انسانوں کو کسی طرح کا اختیار نہ دیتا ہدایت چننے کی یا گمراہی چننے کی، ایمان کو اختیار کرنے کی یا کفر کو اختیار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ اختیار نہ دیتا اور صرف ایمان کو ان پر مسلط کر دیتا اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے، تو فرمایا پھر روئے زمین پر ہر ایک ایمان لے آتا، پھر تو کوئی بھی انکار نہ کر سکتا، نہ کوئی کافر ہوتا، نہ اللہ کا منکر ہوتا، نہ کوئی باغی ہوتا، نہ مخالف ہوتا۔ مگر اتنی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ انسانوں کو کچھ اختیار دیا جائے، ہدایت اور گمراہی، ایمان اور کفر، ان کو اختیار کرنے کا انسانوں کو اختیار دیا جائے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت، اپنی قدرت کو اٹھا کر رکھا اور ان پر مسلط نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا افانت تکریہ الناس، کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مؤمن ہو جائیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان پر ان پر جبر نہیں کیا، ان پر مسلط نہیں کیا، تو فرمایا اے حبیب کیا آپ جبر سے انہیں مؤمن بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ انہیں مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، تسلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دراصل اس میں تسلی بھی ذکر کر دی، اللہ کی حکمت اور مشیت کا بھی ذکر کر دیا۔ قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس طرح تسلی دی ہے اور غم زدہ ہونے سے بچایا ہے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 45، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ فرمایا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، جو کچھ یہ کلمات بول رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو آپ اس بندے کو قرآن سے نصیحت فرمائیں جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہو، یعنی جس کا اللہ کی طرف رجحان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے لگ جائیں، فرمائیں اس کو میرے عذاب کی وعید سے ڈرائیں۔ اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 48، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ روٹ گردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو دین کو صرف پہنچا دینا ہے، قرآن کو صرف پہنچا دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری منصب صرف اتنا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے احکام ہے، پیغام ہے، قرآن ہے، اسے کنوے کر دیں، انسانوں تک وہ ہدایت پہنچا دیں۔ آگے کون قبول کرتا ہے یا نہیں، ایمان لاتا ہے یا نہیں، اس پر حضور پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی اور آپ سے یہ جو بوجھ ہے یہ بھی اتار دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 100، اس میں ارشاد فرمایا وما، اور نہیں کانا ہے، لنفسین، کسی شخص کے لیے، ان تؤمنا، یہ کہ وہ ایمان لائے، الا مگر، باذن اللہ، باذن ساتھ اذن کے، اللہ کے، وما کان لنفس ان تؤمنا الا باذن اللہ، اور کسی شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ، اور وہ ڈالتا ہے، الرجس، گندگی کو، علی اوپر، الذین، ان لوگوں کے، لا یعقلون، جو عقل نہیں کرتے۔ وَيَجْعَلُ الرجس علی الذین لا یعقلون، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے ارادہ، اپنی مشیت اور اپنی قدرت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان نہ تو صرف مجبور ہے اور نہ کلی طور پر مختار ہے، نہ تو وہ صرف مجبور ہے، نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار مطلق۔ انسان پر جبر نہیں کیا گیا اور نہ اسے کلی اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ چیزوں کی پابندی بھی لگائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے
تاکہ انسان اپنی حدود و قیود میں ہی رہے اور انسان کی نظر اپنی اصلیت پر رہے، اصل پر رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کو یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر اذن الہی کے ایمان لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی قدرت کے بغیر کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، اس کا اذن ہوتا ہے، اس کی قدرت چاہتی ہے، تو پھر بندہ ایمان لاتا ہے۔ اب اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ جب بندے نے ایمان ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کی وجہ سے لانا ہے، تو پھر جو ایمان نہیں لاتے تو وہ تو پھر اس سے بری ذمہ ہو گئی، کیونکہ اللہ پر بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، پہلے بھی ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہر شے ہے، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اس سے بھی واقف ہے، جو آسمانوں میں ہے اس سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے، وہ شہادت بھی جانتا ہے، غیب بھی جانتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ازلی علم کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ اخلاص سے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے یہ بندہ مومن ہو جائے گا، یہ بندہ ایمان کی طرف آ جائے گا۔ دنیا میں جو انسان نے جتنے اعمال کرنے تھے، کسی نے ایمان لانا تھا، کسی نے کفر کرنا تھا، تو انسان تو بعد میں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے، کیونکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کا علم انسانوں کی طرح نہیں ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، بے مثل ہے، اسی طرح اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی ذات انسان کے عقل و شعور میں نہیں آ سکتی، اس طرح اس کا علم بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو مراد ہے کہ ہر نفس اس کے اذن سے ہی ایمان لاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جو بندہ ایمان اختیار کرتا ہے دنیا میں، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہو گیا کہ یہ مومن ہوگا، یہ مومن نہیں ہوگا، اس میں مومن ایمان لانے کی طرف ہوگی، اس میں نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 100۔ فرمایا وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ گندگی سے مراد ہے کفر، گندگی سے مراد ہے انکار حق، باطل کی طرف جانا، حق کو چھوڑ دینا۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہے، یہ جان لو کہ کون بندہ اور کون شخص، کون سی جان ایمان سے محروم رہتی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ عقل سے مراد ہے دین حق کا فہم، دین حق کی بصیرت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کی پہچان۔ فرمایا جو اس کی معرفت نہیں رکھتے، جو اس کی عقل نہیں رکھتے، کفر کی گندگی اللہ تعالیٰ ان پر ڈال دیتا ہے۔ اور جو دین حق کو پہچانتے ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جان جاتے ہیں، ان پر گندگی نہیں ڈالتا، انہیں نور ہدایت سے نواز دیتا ہے، انہیں نور ایمان سے نواز دیتا ہے۔ گندگی والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 101، اس میں ارشاد فرمایا کل آپ فرما دیں انظرو تم دیکھو ماذا کیا ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض،
اے حبیب آپ فرما دیں ان لوگوں سے کہ تم لوگ دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں قدرت الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تم لوگ غور تو کرو اس وسیع کائنات میں کیا کیا پھیلا ہوا ہے۔ وما تغنی الآیات، وما اور نہیں، تغنی فائدہ پہنچا سکتے، الآیات یہ نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے، نذیر کی جمع نذر، ڈرانے والے سے مراد پیغمبر انبیاء کرام، وما تغنی الآیات والنذر اور یہ نشانیاں، یہ ڈرانے والے پیغمبر یہ نہیں ڈرا سکتے، ان قومن ایسے لوگوں کو لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے، ان قوم لا یؤمنون ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے آگے مزید اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی مشیت، اپنے ارادہ کی وضاحت فرما دی ہے۔ فرمایا قل انظروا، اے حبیب فرما دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، انکار حق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، فرمایا آپ ان سے فرما دیں انظروا ماذا فی السماوات والارض کہ اے لوگو تم غور کرو جو کچھ بھی آسمانوں میں بکھرا ہوا ہے اور جو کچھ زمین میں تم ان میں غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا، حق کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ یہ نظام شمسی کیسے کام کر رہے ہیں، نظام شمسی کا نظام کیسے قائم ہے، سولر سسٹم، پھر کہکشاؤں کا نظام کیسے ہے۔ یہ جو ابھی پیچھے ایک وہ جیمز کا ایک انہوں نے ایجاد کی ہے، تو اس سے انہوں نے دیکھا سپیس میں کہ اتنی باریک کہکشائیں سپیس میں نظر آتی ہیں، اور بڑی بڑی کہکشاؤں کا جال بھی انہیں نظر آیا۔ کہکشائیں وہ ہوتی ہیں جس میں پورے نظام شمسی ہزارہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ایک ایک کہکشاں میں، یعنی جو ہمارے نظام شمسی ہے اس میں 7 جو سیارے ہیں، تو یہ ہماری کہکشاں کا ملکی وے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پتہ نہیں اس جیسے کتنے نظام شمسی ہیں۔ تو انہوں نے اس میں جیمز بانڈ ہے غالباً، انہوں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے کتنی کہکشائیں کروڑوں کی تعداد میں نظر آئیں، اور پھر یہاں تک وہ گہرائی میں گئے، یہاں تک انہیں نظر آیا کہ جہاں سے یہ کائنات کا آغاز ہو رہا ہے، روشنیاں نظر آ رہی ہیں جہاں سے پھیلتی چلی جا رہی ہے کائنات، وہاں کی جھلک بھی انہوں نے دیکھی۔ تو اتنا نظام ہے آسمانوں کا، بلائی کائنات کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور تو کرو، تم آسمانوں میں غور تو کرو کہ کیسا نظام قائم ہے، اور جو کچھ پھر زمین میں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، چشمے دیکھو، پھر آگے چرند پرند، انسان، جنات، ہواؤں کا نظام، سورج کا نظام، پھر آسمانی، پھر چاند کا نظام، دن اور رات کے آنے جانے کا نظام۔ فرمایا اس نظام کی وحدت پر غور کرو کہ کیسے یہ نظام پھیل رہا ہے اور کیسے یہ جاری و ساری ہے ہزاروں سالوں سے۔ آگے فرمایا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، فرمایا یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ڈرانے والے لوگوں کو اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، یہ ایسی قوم کو فائدہ نہیں دے سکتے جو ایمان والے نہ ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ تو غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر بھی یہ عروج آیا تھا آج سے 300 سال پہلے، جو 1000 سالہ مسلمانوں کا دور تھا عروج کا، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی
उस ज़मानों के लिहाज से हर लिहाज से तरक्की हो रही थी, लेकिन 300 सालों से मगरबी ताकतें, मगरबी कुव्वतें, गैर मुस्लिम ताकतें ये ज़्यादा इजादात कर रही हैं, तहलीकात कर रही हैं, और वो दिन रात देख रहे हैं कि जो कुरान में बयान हुआ है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो हक उन्हें नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाई अपनी खुली आंखों से ये निशानियां देखकर, पैगंबरों का डराना देखकर, इसके बावजूद ये निशानियां फ़ायदा नहीं देती। जो ईमान नहीं लाते उनको फ़ायदा नहीं देती, वो महरूम ही रहते हैं, वो महरूम ही रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से, कुफ्रिया और मुनाफिकाना ताकतों के शर से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें कुरान मजीद का कामिल फ़हम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।